الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر مبنی ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. وہ فرمان کیا ہے؟ تو الم تر الی الذین یزعمون کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو یہ باور کراتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان چیزوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی. وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس جائیں حالانکہ انہیں طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے. تو یہ ایک آیت ہے جو آپ کے تحت بطور عنوان یہاں نقل کی گئی ہے اور پھر دوسری آیات بھی ہے. پہلے اس آیت کریمہ پر غور کریں گے. الم ترى سے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور یہ جو خطاب ہوتا ہے وہ توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے. کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا؟ غور کرنے کے قابل ہے جو یہ گمان کرتے ہیں. تو زعما یزعمون کا جو لفظ ہے وہ بنیادی طور پر گمان کے معنی میں آتا ہے اور جس میں جھوٹا گمان یعنی غلط دعویٰ. تو جن کا دعویٰ ہے صرف کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئی چیز پر ایمان لاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تو وہ قرآن مجید ہے اور آپ سے پہلی جو چیزیں اتاری گئی ہیں ان پر بھی وہ ایمان لے آئے یعنی پہلے کی کتاب ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ایک مومن اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے تو رکھنا چاہیے. ساری کتابوں پر ایمان کی حد تک ہے یعنی اللہ کی کتاب تھی اپنے زمانے کے مطابق لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بننے والا. لیکن وہ کتاب کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اس پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی مطلوب ہے. تفصیلی ایمان یہاں ہوگا اور عملی ایمان یہاں مطلوب ہوگا. دوسری کتابوں پر تفصیلی ایمان لانا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان کس پر ہے؟ اللہ کی کتابوں پر. لیکن جب فیصلے کی باری آتی ہے تو کدھر جاتے ہیں؟ یہ طاغوت کی طرف جانا چاہتے ہیں حالانکہ طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو پہلے طاغوت کیا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے بار بار یہ لفظ آیا ہمارے سامنے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور مطلب ہے
حد سے تجاوز کر جانے میں بھی مبالغہ کرنے والا. تقا تجاوز کرنا حد سے، اور پھر اس میں بھی زیادہ آگے جو بڑھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کل ما تجاوز به العبد حد، ہر وہ چیز یا ہر وہ شخص اور ذات کہ جس کو لوگ اس کی حد سے آگے بڑھا دیں. عبودیت کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے بڑھا دیں. اب یہ چیز معبود کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، مطاع کی شکل میں یعنی جس کی اطاعت کی جائے اس کی شکل میں بھی، اور مطبوع کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. تو معبود بھی طاغوت بن سکتا ہے، اور مطبوع بھی طاغوت ہو سکتا ہے، اور مطاع بھی. فرق کیا ہے؟ تو معبود جانتے جس کی عبادت کی جائے. اب معبود طاغوت ہوگا تو ہر معبود طاغوت ہے کیا؟ تو دو حالتیں ایسی ہے کہ جن میں طاغوت ہونے میں کوئی شک نہیں معبود کی. ایک حالت یہ ہے کہ کسی کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پر راضی اور خوش ہو، انکار نہیں کرے، ہے نا؟ تو یہ شخص کیا ہے؟ طاغوت ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو معبود بنا کر پیش کرے، یعنی لوگوں کو دعوت دے. ہم اپنے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں کہیں گے، ترشح کا لفظ استعمال کیا گیا عربی میں. اگر عام زبان میں کہیں گے تو کینڈیڈیٹ بنا کر پیش کرے، سمجھ لیں، یعنی عبادت کا کینڈیڈیٹ، امیدوار بنا کر. تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے. اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے نہ ان کی رضامندی اس میں ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ خود کو امیدوار بنا کر پیش کرتے ہیں. تو ایسوں کے لیے کیا ہے؟ تو خود سے تجاوز کرنے کا جو معنی ہے، یعنی فاعلی معنی یا سبجیکٹو معنی، اس معنی میں تو یہ طاغوت نہیں، لیکن لوگوں نے ان کو طاغوت کیا ہے؟ بنا دیا. تو مفعولی معنی میں یہ طاغوت، سمجھ رہے؟ مفعولی معنی مطلب آبجیکٹو معنی میں لوگوں نے بنایا. اور اسی معنی میں شجر، حجر، یعنی وہ چیزیں کہ جن میں شعور ہی نہیں ہے، جو راضی اور خوشی ہونا کس بات کو کہتے پتہ ہی نہیں جن کو، اور نمائندہ بنا کر پیش کرنے کی بات جہاں ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو ان کو بھی اس معنی میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں. تو یہ معبود ہے. اب مطبوع کون ہے؟ تو مطبوع سے مراد علماء کہ جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. اور مطاع جس کی اطاعت کی جائے اس سے مراد حکمراں کہ جن کی بات مانی جاتی ہے اور جن کے اوامر کیا ہے؟ نافذ ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان. تو اب یہ معبود کا طاغوت ہونا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن مطبوع کا طاغوت ہونا یہ کب ہوگا؟ تو ایک حالت اس سلسلے میں یہ ہے کہ حلال اور حرام کے منصب پر کوئی اپنے آپ کو فائز کر لے. اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال، حرام کردہ چیز کو حلال، اور لوگ اس کو تسلیم کرے اس سلسلے میں. تو یہ کیا ہے؟ پیچھے کل یعنی گزشتہ ہفتے اس پر گفتگو ہوئی ہے. تو یہ طاغوت بنانا ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ فیصلے کے سلسلے میں کسی کو وہ مقام اور حیثیت دی جائے کہ جو مقام کتاب اور سنت کا ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں فیصلہ کروں، اور میری جو بات ہوگی نا اس کو ہی ماننا. تو لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں کتاب و سنت کے بالمقابل. تو یہ کیا ہے؟ طاغوت بنانا ہے. یہ علماء کی شکل میں ہو تب بھی، اور عمراء یعنی حکمراں کی شکل میں ہو تب بھی کیا ہے؟ طاغوت بنانا ہے. تو یہاں جو آیت کریمہ ہمارے سامنے اس وقت ہے نا، وہ اس دوسری صورت سے متعلق ہے. کون سی؟ فیصلے کے لیے کتاب و سنت کی بجائے کدھر جانا؟
الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، دوسروں کی طرف، ہے نا. تو یہ صورت مراد ہے. اور یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی، اس سے پہلے ایک آیت ہے، تو اس کی بنیاد پر بات سمجھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، مطاع تین، اللہ، رسول اللہ اور عمرا، جن کے ہاتھ میں کیا ہے، معاملہ ہے. تو یہ اولو الامر کون ہے؟ تو علماء کی جو تصریحات ہیں اس سلسلے میں، تصریحات ہیں، ان سے یہ بات معلوم ہوتی کہ دو ہیں، اولو الامر فی الدین اور اولو الامر فی الدنیا. دین میں علماء اور دنیا میں مطلب حکمراں. تو علماء کی بھی اطاعت کرنی ہے اور حکمراں کی بھی اطاعت کرنی ہے. اب یہاں ایک نقطہ علماء نے یہ بیان کیا کہ دیکھو، اطیعوا اللہ کا، پھر کیا کہا، وہ اطیعوا الرسول کا، یعنی اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ الگ اطاعت کا لفظ استعمال کیا، لیکن اولو الامر کے لیے الگ سے وہ اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی اطاعت مستقلا نہیں ہے بلکہ تبعا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تبعیت میں مستقل طور پر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. بات سیدھی سادھی، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے نا. اور انما الطاعت فی المعروف، عمراء کی اطاعت کرنا ہے یا علماء کی اطاعت کرنا ہے تو کن میں کریں گے؟ معروف میں، بلائی کے کاموں میں. اور اس سلسلے میں بات تو اور آگے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت نہیں کر سکتے بلائی کے علاوہ کاموں میں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے نا خواتین سے، تو قرآن مجید میں کیا الفاظ ہیں، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. یعنی آپ بھی اگر بالفرض، حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، لیکن بالفرض آپ بھی اگر حکم دے نافرمانی کا تو آپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. یہ ہے. اور پھر آگے کیا کہا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں تمہارا تنازع ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. اور پھر کیا کہا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اور پھر کیا کہا، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے کیا ہے، اچھا ہے. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے ساتھ جوڑ دیا، مطلب یہ کہ جو نہیں لوٹائے گا کیا ہے، وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے کیا ہے، محروم، اور اچھے انجام کا بھی حقدار وہ نہیں ہوگا. تو اب یہ جو تنازع کے وقت لوٹانے کی بات ہو رہی ہے، اس میں شیء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ذرا غور کر لیجیے گا، کیا لفظ ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. تو شیء ہے، شیء مطلب چیز، چیز کا یہ جو لفظ ہے نا، نکیرہ ہے، نکیرہ ہے نا، کوئی سی بھی چیز. تو جب یہ کوئی سی بھی چیز ہو گئی نا تو معاملہ وسعت والا ہو گیا. اب یہ وسعت والا ہو گیا کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب اس قسم کی آیتیں آتی ہیں نا، اس قسم کی آیتیں، طاغوت، تحاکم، یعنی کسی کے پاس فیصلہ لے جانے کے سلسلے میں بات جب آتی ہے نا، تو صرف ایک ہی پہلو پر ذہن جاتا ہے. کون سا ہے وہ؟ تو جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے میں، کون سا، مالی معاملہ، فوجداری مسئلہ وغیرہ وغیرہ. تو ان مسائل میں کہاں جانا چاہیے؟ تو محکمہ شرعیہ میں جائیں گے، دوسرے کی طرف جائیں گے. اگر کتاب و سنت کے علاوہ دوسرے کی طرف جائیں گے تو یہ طاغوت کی طرف ہوگا، اور طاغوت کی طرف جب جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا. صرف یہ. لیکن شیء کے لفظ پر غور کر کے ہم کو یہ سمجھ لینا ہے کہ عقیدہ سے لے کر عمل، اور عمل میں بھی جتنے ابواب ہیں، عبادات کے کا باب ہو، معاملات کا باب ہو، اور پھر معاملات میں طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، اور پھر کیا قصاص کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، سارے مسائل میں سے کسی میں بھی اگر اختلاف ہوتا ہے تو کدھر جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف جانا ہے تو عقائد کے سلسلے میں بھی کدھر جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے. اور اعمال کے سلسلے میں بھی کدھر جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے. اگر نہیں جاتے تو پھر کیا ہے؟ تو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کی بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور آگے کی جو آیت ہمارے سامنے اس وقت ہے اس کے بعد ہے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس روش سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. کیا؟ تو وہ کتاب اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آنا چاہتے. اللہ کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تو جا نہیں سکتا نا کوئی. کدھر جائے گا؟ کتاب اللہ کی طرف. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی طرف جانا ہے اور آپ نہیں موجود ہے تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف. تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جانا چاہتے. کدھر جانا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. کسی بھی مسئلے میں اگر کتاب اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، کرانے کے لیے، تو کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کدھر؟ طاغوت کی طرف جا رہے ہیں. وہ سچ سمجھ گئے؟ ہر مسئلے میں یہ صرف خاص مسائل میں نہیں کہ جن کو نمایاں کر کے ایک خاص قسم کا کھیل کھیلا جاتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. سارے مسائل میں، سارے اعتقادات سے متعلق مسائل ہو، عبادات سے متعلق مسائل ہو یا معاملات سے متعلق مسائل، سارے مسئلے میں کس کی طرف جانا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جو نہیں جا رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ تو طاغوت کی طرف جا رہا ہے نا. تو یہ کون لوگ ہیں جو طاغوت کی طرف جاتے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ تو شان نزول کے سلسلے کی بہت ساری روایتیں، بہت ساری ہے نا، 5-6 مفسرین نے نقل کی یہ روایت. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس قسم کی 2 روایتیں نقل کی ہیں. انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ آئیں گی. اور ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ تو خلاصہ بس یہی ہے کہ وہ کون تھے؟ کون تھے وہ؟ منافقین تھے. اس لیے کہ اس سے آگے کی جو آیت ہے نا، اس سے آگے کی، کس سے آگے کی؟ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اور شیخ الاسلام نے الآیات نقل کر دیا، مطلب ہے کہ اور بھی آیتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صرف یہ آیت نہیں ہے بلکہ آیات ہیں، کئی آیت ہیں. تو اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ منافقین کو کیا دیکھیں گے؟ منہ پہ لیتے ہیں، ہے نا، کنی کاٹنے کی کوشش کرتے، کتراتے ہیں، اعراض کرنے کی کوشش کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. تو بتلائیے کہ جب ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے گی تو پھر کیا کہیں گے یہ؟ تو ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر آپ کے پاس آئیں گے. جب ان کا پول کھل جائے گا کیا کریں گے؟ آپ کے پاس آئیں گے. کیا کریں گے؟ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھائیں گے. اور کیا کہیں گے؟ إِنَّ رَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. ہم تو اچھا ہی چاہ رہے تھے اور ہم تو جوڑ کی بات کر رہے تھے، توڑنے کی بات ہم کہاں کرتے ہیں؟ سمجھ رہے؟ توفیق مطلب جوڑنا، ہم جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو دنیا میں جو جتنے اشرار ہیں نا، اشرار یعنی دعات شر کے دعات، سب ظاہری طور پر ایسا ہی نعرہ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم تو خیر چاہتے ہیں، ہم تو اگر اس کو خوب سمجھنا ہو نا تو 1-2 دن دیکھ لینا ہندوستانی میڈیا، NTV وغیرہ، سمجھ میں آ جاتا ہے کتنا. ٹھیک ہے؟ تو پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہیں. منافقین. تو طاغوت کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ طاغوت کے ساتھ کیا کریں گے؟ کفر کریں گے. اور کفر کرنے کو کیا کہا؟ فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، کیا آیت؟ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہدایت اور دلالت کیا ہے؟ واضح ہو چکی ہے، الگ الگ پہچان متعین ہو گئی ہے. تو جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ پر
ایمان لائے، اللہ پر ایمان لانا اور طاغوت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کفر کرنا۔ جو ایسا کرے وہ مضبوط کرے کو تھامنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کو مضبوط بنیادوں پر پکڑنے والا ہے، اس کو کامیابی اور نجات ملنے والی ہے۔ حکم کیا دیا گیا ہے؟ اللہ کو پکڑو اور طاغوت کو چھوڑو، اللہ پر ایمان لاؤ اور طاغوت کے ساتھ کیا کرو؟ کفر کرو۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ الٹا کر رہے ہیں، یعنی جدھر جانا ادھر نہیں جا کے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں کر دے۔ تو طاغوت کی طرف جانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ گمراہی ہے، بڑی گمراہی ہے۔ اب اس بڑی گمراہی کی حد کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں مسائل ہیں، ہے نا؟ اس سلسلے میں کیا ہے؟ مسائل ہیں، اور ہر مسئلے کی طرح یہاں بھی کیا افراط اور کیا ہے؟ تفریط ہے۔ تو افراط کا مسئلہ کیا ہے؟ تو گئے مطلب کافر ہو گئے، اگر گئے مطلب کافر ہو گئے۔ یہ تو کیا طاغوت کی طرف جانا، ہر جانا یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے حوالے سے پچھلے ہفتے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ کیا رکھی گئی تھی؟ کیا رکھی گئی تھی؟ بعد میں یاد کر لیں گے۔ کیا رکھی گئی تھی؟ پھر دوہراتے ہیں، وہ یاد رہتا لیکن پوچھا کہ ذرا ممکن ہے سمجھ میں نہیں آئے۔ تو کہا کہ ایک آدمی غیر اللہ کی طرف، یعنی کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور قانون کی طرف فیصلہ کروانے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں جدھر جا رہا ہوں وہی اچھا ہے۔ کیا ہے؟ وہی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اچھا، کتاب و سنت کی جو چیزیں ہیں نا وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، کیا ہو گئی؟ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی۔ تو اس لیے اب اگر فیصلہ صحیح کرنا ہے تو کدھر جانا پڑے گا؟ تو مغربی، وضعی، انسانی فلاں اور فلاں قوانین کی طرف یہاں صحیح فیصلہ ملے گا۔ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا کہ یہ شخص دراصل کتاب و سنت کی پابندی کا قائل نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی اعتقادی طور پر یہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ کتاب و سنت کو ماننا اور اسی کو فیصل بنانا، حاکم بنانا یہ ہم پر لازم ہے۔ اگر یہ ایسا جانتا اور مانتا تو پھر کیا ہے؟ جاتا دوسرے کی طرف اور دوسرے کو اچھا کہتا، افضل کہتا؟ نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں کیا ہے؟ دل کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ دل کا مسئلہ۔ اور یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہے نا آپ کے سامنے، تو ان کا بھی مسئلہ کیا؟ منافقین کا، وہ بھی دل سے کیا کدھر تھے؟ تو ادھر نہیں تھے، کدھر تھے؟ ادھر طاغوت کی طرف سے۔ تو دل سے اگر کوئی ادھر جا رہا ہے، ادھر کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کے کفر میں، کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، دوسرا شخص کیا ہے؟ جو جاتا ہے فیصلے کے لیے اور یہ سمجھتا کہ اس سے کرواؤ یا اس سے کرواؤ برابر ہی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ برابر ہی ہے، ادھر اس کی بات مان لو یا اس کی بات مان لو، ایک ہی ہے۔ تو کتاب و سنت کی برابری میں دوسرے قوانین کو لاتا اور کھڑا کر دیتا ہے، تو یہ بھی یہاں سے خالی مسئلہ ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتاب و سنت ہی اصل ہے اور ہم کو پابندی کیا ہے؟ اسی کی کرنی ہے۔ تو ایسا شخص بھی کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ برابری کی بات ہو گئی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ افضل بھی نہیں مانتا، برابر بھی نہیں مانتا، لیکن یہ مانتا ہے کہ جائز ہے، کر سکتے۔ کیا مانتا ہے؟ جائز ہے، کر سکتے۔ تو اگر جواز کا عقیدہ رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہو کہ جائز ہے میرے لیے وہاں جانا، اور پھر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو اس طرح سے یہ تین درجات ہیں جن کی بنیاد پر کفر لازم آئے گا۔ سمجھ گئے؟ چوتھی صورت کیا ہے؟ کہ ایک آدمی افضل بھی نہیں سمجھتا، برابر بھی نہیں سمجھتا، جائز بھی نہیں سمجھتا، لیکن کیا ہے؟ تو لیکن یہ ہے کہ سوچتا کہ ادھر جائیں گے نا کیا ہوگا؟ چانسز مل جائیں گے، چانسز اپنا بن جائے گا، رشوت وغیرہ دے کے دوسرے کا کیا دبا سکتا۔ سمجھتا ہے کہ
ہم پر واجب کیا ہے؟ کتاب و سنت کی پیروی ہے، معلوم ہے اس کو، اس کا عقیدہ بھی رکھتا ہے اور یہ سمجھتا کہ افضل قوانین نہیں ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں مانتا ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ادھر عمل نہیں کر کے کدھر جاتا ہے؟ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ کس لیے جا رہا؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، خواہش نفس کی بنیاد پر۔ تو اس شخص کا حکم کیا ہے؟ کافر کا نہیں ہوگا بلکہ فاسق کا ہوگا، اور جیسے دوسرے گناہ ہے نا اسی طرح یہ بھی ایک گناہ کر رہا ہے، اس لیے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں دنیا میں وہ سب کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ خواہش نفس کی پیروی کی بنیاد پر ہوتے ہیں نا۔ آدمی سمجھتا کہ غلط کر رہا ہو پھر کر لیتا ہے نا۔ تو اگر ہر گناہ کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگانے لگ جائے گا تو پھر کوئی دنیا میں الا ماشاء اللہ کہنا بھی مشکل ہی ہے، کوئی مومن رہے گا؟ نہیں رہ جائے گا۔ تو ایسا شخص کیا ہے؟ کافر نہیں ہوگا۔ اب پچھلے ہفتے یہ بات ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلتا، یہ مطلب نہیں کہ جائیے ہے نا کروائیے، یہ مطلب نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بلکہ تکفیر کی جو خطرناکی ہے اور سنگینی ہے اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہے کہ ہر معصیت کیا ہے؟ باعث کفر نہیں ہے، اور ہر گنہگار کافر نہیں ہوتا ہے، ہر حالت کفر کی طرف لے جانے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہم کو کرنا پڑے گا۔ یہ 4 حالتیں ہو گئی، ایک 5ویں حالت ہے۔ 5ویں حالت کیا ہے؟ کہ خواہش نفس کی بنیاد پر بھی جانے والا آدمی نہیں ہے لیکن مجبور ہے۔ کیا ہے؟ مجبور۔ کیسے؟ تو کسی ایسے ملک میں آدمی رہ رہا ہے کہ یہاں شرعی قوانین کا نفاذ نہیں ہے، محکمہ شرعیہ یعنی شرعی عدالتیں موجود نہیں ہے کہ جہاں جا کر حق وصول کیا جائے، راستہ ہی ہے۔ تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی اپنے حق سے محروم ہو جائے، چھوڑ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، حق جائے میرا لیکن میں تو ادھر نہیں جاؤں، ٹھیک ہے کسی نے عزیمت کرا سے اختیار کر لیا، لیکن شریعت کا ایک اصول ہے الضرر یزال، نقصان کو دور کیا جائے گا۔ کوئی نقصان میں پڑ رہا ہے نا تو نقصان کو دور کیا جائے گا۔ دل میں قباحت موجود ہے، برائی موجود ہے، لیکن حق کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، چوری ہو گئی کسی کی ہے نا، کسی کا کوئی مال ہڑپ کر لیا گیا وغیرہ، کوئی سی بھی صورت یعنی حق کو پامال کرنے کی پیش آئی ہے، اب راستہ ایک ہی ہے۔ تو اگر کوئی اس صورت میں جاتا ہے تو یہ جانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ لیکن کیا ہے؟ لیکن شرطوں کے ساتھ۔ کیا ہے؟ جائز ہے شرطوں کے ساتھ۔ تو شرط کیا ہے؟ تو پہلی شرط اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس نقصان کی بات کی جا رہی ہے، جس حق کے ضائع ہونے کی بات کی جا رہی ہے، وہ نقصان واقعی طور پر ہے، ایک احتمال کی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی ہونے والا یا ہو سکتا ہے اس بنیاد پر نہیں، واقعی تو نقصان آدمی کو اٹھانا پڑ رہا ہے، کیا ہے؟ تب جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حق کے لیے جائے، حق سے بڑھ کر لینے کے لیے نہیں جائے، یعنی جتنا حق ہے اتنا ہی اپنا حق لینے کے لیے۔ اب تو اگر حق دلانے کے لیے ہے مسئلہ تو اور شرعی قوانین نہیں ہے، شرعی قوانین نہیں ہے تب جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو پہلے جائزہ لے لینا چاہیے کہ حکومت تو نہیں رہتی مسلمانوں کی، لیکن کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں، کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں ہے نا کہ جہاں شرعی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کا مانا بھی جاتا ہے، تسلیم بھی کیا۔ تو اگر ایسا انتظام ہے تو پھر ادھر نہیں پڑنا چاہیے، پہلے ادھر آنا چاہیے۔ تو یہ 3 شرطیں اگر پوری ہیں تب جائیں گے، جائز ہوگا، ورنہ جائز جانا نہیں ہوگا۔ اور یہ تکفیر سے خارج شرط ہے۔ تو یہ آیات کی تشریح کی ضمن میں باتیں آ گئی ہیں اور بات سمجھ میں بھی آئی ہوں گی۔ اب دوسری آیتیں ہمارے سامنے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کون ہے یہ؟ منافقین ہے نا۔ فساد ایک حصی ہوتا ہے جو نظر آنے والا ہے، اور ایک معنوی فساد ہوتا ہے۔ حصی فساد کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، یہ حصی فساد ہے۔ اور معنوی فساد کیا ہے؟ جو عقائد، اعمال وغیرہ سے متعلق ہے، شرک، بدعات وغیرہ وغیرہ، تو دونوں قسم کا فساد ہے۔ اور
یہاں شیخ الاسلام نے اس آیت کریمہ کو نقل کیا تو کس لیے نقل کیا؟ تو شارحین کہتے ہیں کہ اس لیے نقل کیا کہ یہ سمجھا جائے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف فیصلے کے لیے جانا یہ فساد فی الارض کا سبب ہے۔ اس کا سبب ہے فساد فی الارض کا، تو معنوی طور پر بھی خرابیاں پیدا ہوں گی اور حسی طور پر بھی برائیاں جنم لیں گی، ظلم اور زیادتی رونما ہوگی۔ اسی سے اور آیت نقل کی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پیدا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ دوسروں کی طرف نہیں جانا، دوسروں کی طرف جاؤ گے تو اصلاح کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ فساد پیدا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت سورۃ المائدہ کی، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کو چاہتے ہیں؟ کون ہے؟ یہودی ہے نا، خاص طور پہ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ سے کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ اچھا نہیں ہو سکتا یقین کرنے والوں کے لیے، جن کو یقین ہے وہ سمجھ سکے اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ تو جاہلیت کا فیصلہ نہیں ہے، اور جاہلیت کا فیصلہ کون سا ہے؟ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے۔ علم کتاب و سنت میں اور علم کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جہل ہے اور جاہلیت ہے۔ اب یہ آیات ہو گئی، کتنی آیتیں ہیں؟ 4 مقامات کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک حدیث نقل کی گئی ہے، مشہور تو ہے لیکن ضعیف ہے، اور علماء نے اس پر کلام کیا ہے۔ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ جو بھی میں لے کر آیا ہوں نا فیصلہ لے کر اس کے مطابق ہونا، اگر نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہوگا۔ تو سندی اعتبار سے روایت تو کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن معنوی اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح روایت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی امور میں آپ کو حکم نہ بنا دے، اور جو فیصلہ آپ کی طرف سے ہو جائے اس کو تسلیم کرے اور دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ تو جو معنی اس آیت کریمہ کا وہی معنی اس حدیث کا بھی ہے۔ آگے امام شعبی رحمہ اللہ کے حوالے سے، تابعی بزرگ ہے، بڑے نیک نام، روایت نقل کی ہے، اور میں نے کہا کہ یہ تفسیری روایت ہے، 2 نقل کی ہے شیخ الاسلام نے، تو ان میں سے ایک ہے کان بین رجل من المنافقین و رجل من الیہود خصومہ، ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا تھا کسی مسئلے میں، اختلاف، لڑائی۔ فقال الیہودی، تو یہودی نے کہا نتحاکم الی محمد، ہم محمد کے پاس جائیں گے فیصلے کے لیے۔ عرف انہ لا یاخذ رشوہ، اس کو معلوم تھا کہ محمد رشوت نہیں لیتے، یعنی جو فیصلہ کریں گے صحیح کریں گے، حق کے مطابق کریں گے۔ وقال المنافق، منافق نے کیا کہا نتحاکم الی الیہود، ہم یہود کی طرف جائیں گے۔ کیوں؟ تو لعلمہ انہم یاخذون الرشوہ، اس لیے کہ اس پتا تھا کہ یہ رشوت لیتے اور رشوت کی بنیاد پر فیصلہ غلط بھی کر دیتے ہیں۔ تو فاتفقا، پھر کیا ہو گیا؟ تو دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ نہیں، قبیلے جو ہے نا کہ ایک کاہن شخص کے پاس جائیں گے۔ تو کاہن جو ہوتے تھے نا وہ ایک کام تو یہ کرتے تھے کہ آئندہ سے متعلق خبریں دیتے تھے، اور دوسرا کام فیصلے کرنے کا بھی کرتے تھے، فیصلوں کے لیے بھی لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، تو دونوں کدھر گئے؟ دونوں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، دعویٰ تو کرتے کہ اللہ کی اتاری ہوئی چیزوں پر ایمان ہے، لیکن جا کدھر رہے فیصلہ کے لیے؟ طاغوت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک روایت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت ہے، کہتے وقیلا، یہ بھی ایک قول ہے کہ نزلت فی رجلین اختصما، 2 لوگوں کے سلسلے میں آیت اتری ہے جن کا جھگڑا ہو گیا۔ فقال احدهما نترافع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے معاملے کو لے کر۔ وقال الاخر الى كعب بن الاشرف، دوسرے نے کیا کہا ہم نے کعب بن اشرف کی طرف جائیں گے۔ ثم ترافع الى عمر، پھر یہ دونوں کدھر آ گئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گئے۔ فذكر له احدهما القصہ، دونوں میں سے ایک نے قصہ بتلایا کہ ہمارے درمیان یہ گفتگو ہوئی ہے، ہم نے کہا کہ ادھر جائیں گے، اور اس نے کہا کہ ادھر جائیں گے، پھر ہم آپ کے پاس آ گئے۔ تو فقال للذی لم يرضى برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذلك، تو حضرت عمر نے اس شخص سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں تھا جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس سے پوچھا کہ کیا بات ایسی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔
فضربه بالسيف فقتله، تو حضرت عمر نے تلوار سے اس کی گردن اس کے سر سے الگ کر دی۔ یہ دو روایتیں شان نزول کی، اور بھی روایتیں ہیں۔ اب یہ دونوں روایتیں سندی اعتبار سے معیار کو نہیں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ الاسلام کے پوترے ہیں سلیمان، انہوں نے شرح لکھی ہے اس کی کتاب التوحید کی تیسر العزیز الحمید، تو انہوں نے لکھا کہ یہ روایت اتنی مشہور ہے نا کہ اسے سمجھ میں آتا ہے کچھ نہ کچھ ہے، اس کی اصل کچھ نہ کچھ ہے بڑا، تو اصل ہو یا نہیں ہو، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طاغوت کے پاس جانے کی شکلیں اور مثالیں ہم کو اگر ڈھونڈنا تو یہ ایک مثال کے طور پر کام آ سکتے ہیں، واقعہ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں، طاغوت کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو ان روایتوں سے مدد مل سکتی ہے کہ یہ شکلیں ہو سکتی ہے طاغوت کی طرف جانے کے سلسلے میں۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ طاغوت کے پاس جانے سے متعلق یہ جو روایت نقل کی گئی ہے نا وہ صحیح ہو جائے، تو اگر صحیح تسلیم کر لے تو پھر اس روایت سے کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ منافقین یہودیوں سے بھی گئے گزرے تھے۔ کیا ہے؟ منافقین یہودیوں سے بھی گئے گزرے تھے۔ کیوں؟ تو منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہودی آنے کے لیے تیار، اور ایک خطرناک بات ہے جس پر ان کو غور کر لینا چاہیے۔ بات میں یہ ختم کروں گا کہ کس لیے جا رہے تھے؟ اسی دنیاوی مسئلے میں نا، دنیا کا کوئی مسئلہ تھا کہ کوئی مان رہا ہوگا، اسی کے سلسلے میں فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو دنیا داری، دنیا کی لالچ، مال کی حرص آدمی کو کدھر لے جاتی ہے؟ کبھی کدھر؟ کفر کی طرف۔ کدھر لے جاتی ہے؟ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بندہ کیوں جانا چاہ رہا تھا؟ کچھ دنیائی حاصل کرنے کے لیے نا، تو دنیا کے چکر میں اپنی عاقبت اس نے خراب کر لی اور کفر کا سودا اس نے کر لیا، ہے نا۔ تو ظاہری بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے، ورنہ منافق تو پہلے سے کیا ہے؟ پہلے سے کافر ہے۔ لیکن یہ پیغام تو ہمارے لیے ہے، تو اس لیے دنیا کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے، اور دنیا کے چکر میں ادھر ادھر کا چکر نہیں لگانا چاہیے، ورنہ آدمی ادھر سے ادھر ہوتے ہوتے کہیں اور چلا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری ہے قرآن مجید کی صورت میں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث اتاری ہے قرآن مجید کی تشریح کی صورت میں، اور یہ جو قرآن و سنت ہے نا، یہ جو قرآن و سنت ہے، اس میں دنیا سے متعلق جتنے مسائل ہیں سبوں کا حل موجود ہے۔ یہ بھی یقین ہونا چاہیے، نہیں؟ یہ یقین ہونا کہ دنیا کا کوئی سا بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے۔ یا تو خاص مسئلے سے متعلق دلیل ہوگی، یا عام دلیل ہوگی جس میں یہ خاص مسئلہ بھی آ جائے گا، یا شرعی علتیں ہوتی ہیں، علتوں کی بنیاد پر حکم معلوم کرتے ہیں، تو کوئی علت ایسی مل جائے گی کہ جس کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کریں گے، یا کوئی مقصد ہوتا ہے شرعی مقاصد میں سے کہ جس مقصد کے تحت یہ مسئلہ آ جائے گا، لیکن کسی نہ کسی طور پر کیا ہے حل ملے گا۔ کون کریں گے حل؟ ہاں، علماء بھی، مطلب عام علماء نہیں، ہر مسئلے کو ہر عالم حل نہیں کر سکتا۔ کون؟ تو قرآن و سنت کے علم میں گہرائی رکھنے والے علماء کرام۔ تو اس لیے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کرتا پاجامہ اتارنا نہیں چاہیے، اچھا نہیں لیکن لفظ ہے، لیکن لوگ اتار لیتے نہیں۔ شریعت کا لبادہ اتار پھینکنے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو اس کا یہ کہ مطلب ہے کہ پوری دنیا کو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ ہاں، آپ کے پاس اگر حل نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں بھی حل نہیں ہے، حل ہوگا کہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ جائیں گے، اگر نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہے؟ کوئی بیماری لگتی ہے، لگ جاتی ہے، ہماری پہنچ نہیں ہے اگر کسی ڈاکٹر تک، یا ڈاکٹر کے بارے میں علم نہیں تو کیا کرتے ہم؟ ہاں، بے چین ہوتے، دنیا ترقی کر گئی ہے تو کرتے، ہے نا، لوگوں سے پوچھتے
ادھر دوڑاتے آدمی کو ادھر دوڑاتے، ذرا پتہ کرو کیا ہے نہیں ہے۔ دین کے مسئلے میں ذہن جسم کچھ کام نہیں کرتا۔ ہاں ٹینشن نہیں مول لینا، ٹینشن نہیں مول لینا۔ یہ ٹینشن نہیں مول لینے کی جو روش ہے نا، یہ ہمیشہ کے ٹینشن کا ذریعہ ہے، اس کو سمجھ لینا۔ جو یہاں کیا کرے گا، ٹینشن مول لے گا، وہ ٹینشن سے محفوظ ہو جائے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جو میری طرف سے اتری ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، نہ محرومی میں پڑے گا۔ اور جو نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے، ذکر سے، تو ہم کیا کریں گے، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، تنگ۔ تو یہ لوگ جو بہت عقل مند بنتے ہیں نا، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں گے تو ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ سکون کدھر ہے، سکون کدھر ہے، تو ذکر میں ہے۔ ذکر کس کا نام ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک کہانی یاد آ گئی، سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے بیان کیا کہ ایک خاتون ہے، شوہر ایک دن گھر میں آیا تو بیوی کہہ رہی ہے کہ جلدی سے نہا دھو لو۔ کس لیے، نہیں کلمہ پڑھنا ہے، اس لیے کلمہ پڑھنا ہے۔ اب یہ کلمہ پڑھنے کی بات کدھر سے آ گئی، کیوں کدھر سے، تو کہا کہ آفیسر ہے شوہر، ساری لوازمات گھر میں موجود ہے، خوشیوں کا جو تصور ہے نا، تو خوشیوں کا سارا سامان موجود ہے۔ کہا کہ میرے پاس سارا سامان ہے، میں جن لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہوں نا، ان کے پاس بھی سب کچھ ہے، ان کے ساتھ محفلوں میں مجلسوں میں شرکت کرتا ہوں، لیکن سب کی زبان میں کوئی نہ کوئی شکایت ہی رہتی، کوئی نہ کوئی پریشانی ہی رہتی۔ ہمارے یہاں ایک آتی ہے کپڑے دھونے کے لیے، تو اس سے جب بھی گفتگو کرتی ہوں، وہ کیا کہتی ہے، سب ٹھیک ہی ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، بیوی آپ پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی کرے گا۔ تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے ضروریات کے سلسلے میں یہ محتاج ہے، اور میرے پاس آتی ہے کپڑا دینے کے لیے۔ اس کی خوشی کدھر سے آ رہی ہے، کیا ہے خوشی کا سرچشمہ کدھر ہے، تو خوشی کا سرچشمہ کیا، وہ دین ہے کہ جس دین کو اس نے اپنا رکھا ہے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بھی اسی دین پر چلوں گی، اور تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی اسی دین کو کیا کرو، اپنا لو۔ یہ کہنے کی بات ہے نا، اور وقتی طور پر تسکین کی بات ہے، ورنہ سکون کدھر ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت آئے گی اس میں سکون ہے۔ اور جو اس سے ادھر ادھر کرے گا نا، اس کی زندگی تنگ ہی ہوگی، کشادگی دکھنے کو ہو سکتی ہے لیکن حقیقی طور پر کشادگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام میں توفیق مت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔